محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ سٹین گن تیار رکھو اور تھیلوں کے پیچھے پوزیشن سنبھالو۔ عمران فوراً سٹین گن لے کر بڑے بڑے تھیلوں کے پیچھے پوزیشن لے کر بیٹھ گیا۔ جیکی نے کہا، ہمارے آدمی نے ایک سٹیمر کے انجن کی آواز سنی ہے، ہو سکتا ہے یہ کوسٹ گارڈز کی پیٹرول پارٹی ہو۔ جیکی کا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی اچانک سمندر کا وہ حصہ سرچ لائٹ کی روشنی سے روشن ہو گیا جہاں ان سمگلروں کی لانچ جا رہی تھی۔ لانچ میں افراتفری مچ گئی اور دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ ساحلی گشتی پولیس کا سٹیمر لانچ پر روشنی ڈالتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہاں سے مشین گن کا فائر بھی آنے لگا تھا۔ سمگلر بھی فائرنگ کا جواب فائرنگ سے دے رہے تھے، مگر ان کے پاس اتنا ایمونیشن نہیں تھا۔ ان کا ایک راؤنڈ فائر ہوتا تھا تو کوسٹ گارڈز کی مشین گنیں 10 فائر راؤنڈ کرتی تھیں۔ کسٹم پولیس کا ایک سٹیمر بھی سرچ لائٹ کی روشنی ڈالتا وہاں آ گیا اور دونوں سٹیمر فائرنگ کرنے لگے۔ کمانڈر عمران سمگلروں کے مال سے بھرے ہوئے بڑے بڑے تھیلوں کے پیچھے بیٹھ گیا، مگر اسے لگتا تھا کہ یا تو وہ سارے پکڑے جائیں گے اور یا پھر کسٹم پولیس کی گولیاں انہیں چھلنی کر دیں گی۔ پولیس اور ساحلی گارڈز کے دونوں سٹیمر ان کی لانچ کے دائیں بائیں آگے اور ایک سٹیمر میں سے کسی نے چلا کر کہا، ہتھیار پھینک دو، نہیں تو ایک ایک کو بون دیں گے۔ جیکی نے اپنے ساتھیوں سے چیخ کر کہا، فائرنگ کیوں روک دی؟ فائر کھول دو۔ ایک بار پھر دونوں طرف سے فائرنگ کے دھماکے ہونا شروع ہو گئے۔ ایک سٹیمر لانچ کے بالکل سامنے آ گیا تھا، اس نے لانچ کے اگلے حصے کو ٹکر ماری اور لانچ الٹ گئی۔ یہ اتنی جلدی ہو گیا کہ عمران سنبھل بھی نہ سکا۔ لانچ کے الٹتے ہی اس نے اپنے آپ کو سمندر کے اندر پایا۔ وہ سمندر کے اندر ہی اندر تیرتا ہوا جنوب کی طرف دور نکل جانا چاہتا تھا، کیونکہ جہاں کشتی الٹی تھی پولیس کا سٹیمر اوپر موجود تھا اور اس کی گرفتاری یقینی امر تھا اور وہ گرفتار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ کمانڈر عمران ایک ماہر تیراک تھا اور سانس کو دیر تک روکے رکھنے کی اسے کافی مشق تھی، چنانچہ اس نے اپنا رخ جنوب کی طرف کر لیا اور تیزی سے بازو اور ٹانگیں چلانے لگا۔ جنوب کی طرف سری لنکا کا ملک تھا اور یہ کوسٹل پولیس بھارت کی تھی اور انڈیا کے ساحل کی طرف سے آئی تھی۔ 3-4 منٹ تک وہ سانس روک کے سمندر کے نیچے تیزی سے تیرتا چلا گیا۔ جب اس کا سانس ختم ہونے لگا تو اس نے سطح سمندر سے سر باہر نکالا اور دیکھا کہ کسٹم پولیس کے دونوں سٹیمروں سے وہ تھوڑا آگے جنوب کی طرف نکل آیا تھا۔ اس نے سانس اندر کو کھینچا اور سمندر میں ڈبکی لگا دی۔ اسی طرح 2-3 بار کرنے سے وہ کسٹم پولیس کے سٹیمر سے دور نکل گیا۔ اس نے اندازے سے سری لنکا کے ساحل کی جانب تیرنا شروع کر دیا۔ رات کی تاریکی میں سمندر پر تیرتے ہوئے اسے سرچ لائٹ کی روشنی کے بغیر دیکھا نہیں جا سکتا تھا اور سٹیمر کی سرچ لائٹ اس سے بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ فائرنگ کی آوازیں اب نہیں آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ کسٹم پولیس نے جیکی سمیت سارے سمگلروں کو پکڑ لیا تھا۔ کھلے سمندر میں تیرنے کی کمانڈر عمران کو زیادہ مشق نہیں تھی۔ اس کے منہ میں بار بار سمندر کا پانی داخل ہو رہا تھا، جس سے اس کا حلق کڑوا ہو گیا تھا۔ سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے مگر وہ تیرتا چلا گیا۔ دور جنوب کی سمت وہ پہاڑ بھی اب نظر نہیں آ رہے تھے۔ عمران کے بدن میں ایک دم سے خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، یہ سوچ کر کہ کہیں وہ غلط سمت کو تو نہیں جا رہا، کیونکہ سری لنکا کے چاروں طرف سمندر تھا اور یہ سمندر ہزاروں میل کی وسعت میں پھیلا ہوا تھا۔ اگر آپ نقشے پر نگاہ ڈالیں تو آپ کو سری لنکا کے ملک کے جنوب میں بحر ہند، مشرق میں بحر الکاہل اور مغرب میں بحیرہ کیانوس ایک دوسرے سے ملے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ تینوں اتنے بڑے سمندر ہیں کہ انہوں نے زمین کے 3/4 حصے کو ڈانپ رکھا ہے۔ ان سمندروں کی طرف بھٹک جانے کا مطلب یہ تھا کہ کمانڈر عمران موت کے منہ میں پہنچ گیا ہے اور اس کی لاش بھی سمندر سے باہر نہیں نکل سکے گی۔ مگر یہ خوف زدہ ہونے کا وقت نہیں تھا، یہ وقت ہمت اور حوصلہ کرنے کا تھا۔ عمران نے تیرتے تیرتے خدا کے حضور دعا مانگی اور جس رخ پر تیر رہا تھا اس رخ پر تیرتا چلا گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ بھٹک گیا تھا اور اس کا رخ سری لنکا کی طرف نہیں تھا بلکہ 75 ڈگری جنوب مغرب کی طرف ہو گیا تھا۔ عمران کو اس کا احساس اس وقت ہوا جب اسے سمندر کی خوفناک موجوں میں تیرتے تیرتے آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا اور اسے سری لنکا کے ساحل کی ایک بھی روشنی نظر نہ آئی۔ اب وہ تیرتے تیرتے تھک گیا تھا، اس میں مزید تیرنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ سمندر کے وسط میں تیرتے ہوئے آدمی جلد تھک جاتا ہے، کیونکہ سمندر کے وسط میں ساحل کے برعکس موجوں کا بہاؤ نہیں ہوتا بلکہ موجیں اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہیں اور آدمی کو تیرتے ہوئے کافی طاقت خرچ کرنی پڑتی ہے۔ تیرتے تیرتے عمران نے چاروں طرف ایک نگاہ ڈالی۔ آسمان پر نہ جانے کدھر سے بادل جمع ہو گئے تھے اور تیز ہوا بھی چلنے لگی تھی۔ اسے چاروں طرف سمندر ہی سمندر نظر آیا۔ تب اسے یقین ہو گیا کہ وہ سمندر میں بھٹک گیا ہے، لیکن اس نے حوصلہ نہ ہارا اور جس طرف وہ تیر رہا تھا اسی طرف تیرتا چلا گیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ بازو اور ٹانگیں چلا رہا تھا۔ سمندر کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ سمندر آدمی کو اتنی جلدی ڈوبنے نہیں دیتا۔
ایک تو اس وجہ سے کہ نمک کی بے پناہ مقدار ہونے کے باعث سمندر کا پانی بہت بھاری ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ سمندر کی پہاڑ ایسی موجیں ہر وقت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں۔ یہ موجیں نیچے جانے والی شے کو بار بار اوپر لاتی رہتی ہیں۔ آدمی گھبرا کر ڈوب جائے تو یہ الگ بات ہے۔ اچھا تیراک اور سمندر سے خوف نہ کھانے والا آدمی اگر تیرتے تیرتے تھک بھی جائے تو اتنی جلدی سمندر میں نہیں ڈوبتا، لیکن اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر وہ حد گزر جائے تو پھر آدمی کا ڈوبنا یا کسی شارک مچھلی کا شکار بن جانا یقینی ہوتا ہے۔ کمانڈر عمران تیرتے تیرتے اتنا تھک گیا تھا کہ اس کے بازو شل ہو گئے تھے، اور اس نے اپنے آپ کو سمندر کی موجوں کے اوپر الٹا لٹا دیا تھا۔ یہ مردہ تاری ہوتی ہے۔ اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آدمی ذرا سی بھی حرکت نہ کرے، اپنے سانس کو زور سے اندر کھینچ کر پھیپھڑوں کو پھلا لے اور پھر انہیں دیر تک پھولا رہنے دے اور آہستہ آہستہ سانس خارج کرے، اور جب سانس خارج ہو جائے تو فوراً ایک بار پھر لمبا سانس لے کر پھیپھڑوں کو غبارے کی طرح پھلا لے۔ پھیپھڑوں میں ہوا بھر جانے سے آدمی غبارے کی طرح سمندر کے اوپر رہتا ہے اور ڈوبنے سے بچ جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک خاص مدت تک ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام حقائق عمران کے سامنے تھے۔ اس وقت اسے ایک بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اگر ایک آدھ گھنٹے کے اندر اندر وہ خشکی کے کسی ٹکڑے پر نہ پہنچا تو یا تو سمندر اسے نگل لے گا اور یا پھر کوئی خونخوار شارک مچھلی اس کی ٹکا بوٹی کر دے گی۔ شارک مچھلی کے ہاتھوں جو موت آتی ہے اس کا تصور ہی بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ عمران خدا سے اپنی زندگی کی دعا ہی مانگ سکتا تھا، اور وہ مسلسل خدا کو یاد کر رہا تھا اور اس سے زندگی کی بقا کی دعا مانگ رہا تھا۔ اللہ میاں نے اس کی دعا قبول فرما لی۔ سمندر کی ایک بہت بڑی پہاڑ ایسی موج کے سینے پر عمران بالکل سیدھا آسمان کی طرف منہ کر کے لیٹا ہوا تھا، اور سمندر کی موج اسے کبھی اوپر اٹھاتی تھی اور کبھی نیچے گہرائی میں لے جاتی تھی۔ ایک بار وہ موج کے ساتھ سمندر کی گہرائی میں جا کر اوپر آیا تو اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ پہلے تو وہ یہی سمجھا کہ اس کا پاؤں نہیں ٹکرایا بلکہ کسی شارک مچھلی نے اس کی ٹانگ کو پکڑنے کی کوشش کی ہے۔ عمران گھبرا کر سیدھا ہو گیا اور تیرتے ہوئے پیچھے کی طرف آیا۔ اسے کوئی سیاہ شے سمندر کے اوپر ابھری ہوئی دکھائی دی۔ وہ تیر کر اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ یہ کوئی بہت بڑا درخت تھا جو اکھڑ کر سمندر میں جا گرا تھا، اور اب سمندر کی موجیں اسے بہائے لیے جا رہی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی مدد تھی۔ عمران نے جلدی سے درخت کی شاخوں کو پکڑا اور اچھل کر درخت کی موٹی اور گنجان ٹہنیوں میں اس کے موٹے تنے سے لپٹ کر اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ وہ اتنا تھک کر چور ہو چکا تھا کہ درخت کے ساتھ لپٹتے ہی اس نے آنکھیں بند کر لی اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ یہ امداد واقعی اللہ کی طرف سے آئی تھی، ورنہ درخت اس کے قریب سے بہتا ہوا آگے بھی نکل سکتا تھا۔ سمندر کی بہت بڑی موج تھی جو درخت سمیت عمران کو اوپر نیچے کرتے ہوئے بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ عمران کو اتنا یقین ہو گیا تھا کہ اللہ نے اس کی دعا قبول فرما لی ہے اور اس کی زندگی بچ گئی ہے۔ کم از کم یہ درخت اسے ڈوبنے نہیں دے سکتا تھا، اور اگر کوئی شارک اس پر حملہ بھی کرتی ہے تو وہ درخت کی بڑی بڑی شاخوں میں اپنے آپ کو چھپا سکتا تھا۔ ویسے بھی سمندر میں ہر جگہ شارک مچھلیاں نہیں ہوتی۔ شارکوں کی خاص سمندری زون ہے جہاں وہ پائی جاتی ہیں۔ جنوب مشرقی علاقے میں خلیج فارس کے سمندر میں شارک مچھلیاں بہت ہوتی ہیں۔ چنانچہ آج سے کئی برس پہلے جب دبئی سے کراچی کی طرف آتے ہوئے دارا نام کا ایک جہاز آگ لگنے سے تباہ ہو گیا تھا اور مسافروں نے جان بچانے کے لیے سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی، تو ان میں سے بہت کم لوگ شارک مچھلیوں سے بچ سکے تھے۔ آسمان پر جو بادل چھائے ہوئے تھے ان میں اب بجلی بھی چمکنے لگی تھی، ساتھ ہی ساتھ بادل گرجنے لگے تھے اور ہوا بھی تیز ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ طوفان آ رہا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ ہوا کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی گئی، بادل زور زور سے گرجنے لگے اور پھر بارش شروع ہو گئی۔ یہ بڑی موسلا دار بارش تھی، بادل گرج رہے تھے، بجلی کڑک رہی تھی، اور بارش ایسے ہو رہی تھی جیسے آسمان پر بھی کوئی سمندر ہے جو آبشار کی طرح زمین کے سمندر پر برس رہا ہے۔ اس سمندری طوفان کا ایک فائدہ ضرور ہوا کہ عمران جس درخت سے لپٹا ہوا تھا اس کو سمندر کی موج بڑی تیزی سے ایک طرف کو بہانے لگی۔ درخت کو دیکھ کر عمران کو حوصلہ ہوا تھا کہ زمین کہیں قریب ہی ہے۔ درخت کی شاخیں اور پتے اتنے گلے سڑے نہیں تھے، لگتا تھا کہ اسے سمندر میں گرے ایک دن سے زیادہ مدت نہیں گزری۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ خشکی وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ طوفان میں موجوں کا بہاؤ بھی تیز ہو گیا۔ عمران درخت کی ٹہنیوں کے جال میں اپنے آپ کو الجھائے درخت سے چمٹ کر بیٹھا تھا، اور اس نے دونوں ہاتھوں سے ٹہنیوں کو پکڑ رکھا تھا۔ گھنی شاخوں کی وجہ سے درخت کا تنا گول گول گردش نہیں کر رہا تھا۔ اگر اس درخت کی گھنی شاخیں نہ ہوتی تو عمران درخت کے تنے پر اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ سمندر میں گر پڑتا اور صرف تنے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ہی تیر سکتا تھا۔ ایسی صورت میں اس کی صرف بازو اور سر سمندر سے باہر ہوتا، باقی سارا جسم سمندر میں ڈوبا ہوا ہوتا، اور ایسی حالت میں عمران زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ عمران محسوس کر رہا تھا کہ بارش اور تیز ہواؤں کے طوفان میں درخت ایک طرف کو تیزی سے بہتا چلا جا رہا تھا، چاروں طرف اونچی اونچی لہریں اٹھ رہی تھی۔ عمران کو سمت کا بالکل اندازہ نہیں رہا تھا۔ اگر آسمان پر ستارے کھلے ہوئے ہوتے یا دھوپ نکلی ہوئی ہوتی تو اسے مشرق مغرب کا اندازہ ہو سکتا تھا،
مگر اس وقت آسمان بادلوں میں چھپا ہوا تھا اور رات کی تاریکی اور موسلادھار بارش میں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ درخت کھلے سمندروں کی جانب جا رہا ہے یا سری لنکا کے کسی جزیرے کی طرف جا رہا ہے۔ عمران نے سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا تھا کہ اب وہ جہاں چاہے گا اسے لے جائے گا۔ عمران کی مرضی کو اس میں ذرا سا بھی دخل نہیں رہا تھا۔ عمران کی زندگی فی الحال ضرور بچ گئی تھی، مگر وہ بڑے خوفناک سمندری طوفان کی زد میں تھا۔ نہ جانے رات کتنی گزر چکی تھی، طوفان بھی تھمنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ عمران کسی وقت اندھیرے میں آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کرتا، مگر بارش کا پانی اس کی آنکھوں کے آگے داروں کی طرح بہہ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر لیتا اور خدا کو یاد کرنے لگتا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا کہ بارش ہلکی ہوتے ہوتے تھم گئی۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک میں بھی مات پڑ گئی اور طوفانی ہواؤں میں بھی کسی قدر دھیما پن آ گیا۔ تب عمران نے بڑے غور سے سمندر کی سمت دیکھا جس سمت کو درخت بہا چلا جا رہا تھا۔ اسے سوائے تاریکی کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے درخت کی شاخوں میں اپنے آپ کو اس طرح پھنسایا ہوا تھا کہ وہ ایک جگہ اٹک گیا تھا۔ اس نے اپنا سر پیچھے ایک ٹہنی کے ساتھ لگا دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسی حالت میں اسے نیند آ جائے گی، لیکن وہ حیران رہ گیا جب کچھ دیر کے بعد اس پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر تک سویا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں جھپکاتے ہوئے سامنے کی طرف دیکھا تو اسے روشنی کا ایک نقطہ ٹمٹماتا نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی عمران کی جیسے جان میں جان آ گئی۔ وہ بحر ہند اور بحر الکاہل کے سمندر میں بے بسی کی موت سے بچ گیا تھا۔ یہ روشنی کا نقطہ خشکی کا تھا اور اس کی زندگی کی علامت تھی۔ جس درخت سے وہ چمٹا ہوا تھا اس کا رخ بھی روشنی کے ٹمٹماتے نقطے کی طرف تھا۔ یہ قدرتی بات ہے کہ جب ساحل قریب آ جاتا ہے تو سمندر کی بڑی بڑی موجوں کا رخ اپنے آپ اس ساحل کی طرف ہو جاتا ہے اور وہ اسی طرف تیزی سے بہنے لگتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے خشکی ان موجوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا روشنی کا نقطہ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اس کے پیچھے ایک اور ٹمٹماتی ہوئی روشنی نظر آنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد دونوں روشنیاں نمایاں طور پر نظر آنے لگیں۔ یہ بالکل ایسی روشنیاں تھیں جیسے کہیں آگ کا الاؤ روشن ہو۔ جب درخت خشکی کے اور قریب آ گیا تو یہ روشنیاں چھوٹی ہو کر الاؤ کی بجائے کسی مشال کے شعلے میں تبدیل ہو گئیں۔ یہ دو مشالیں تھیں جو خشکی پر کسی مقام پر روشن تھیں۔ پھر بھی درخت کو خشکی تک آتے آتے بہت وقت لگ گیا۔ اب رات کے اندھیرے میں ساحل کے درختوں کی خاکیں دکھائی دینے لگے۔ یہ درخت ساحل سمندر سے کافی پیچھے ہٹ کر ایک فصیل کی طرح مغرب سے مشرق کی طرف چلے گئے تھے۔ عمران اسے سری لنکا کی سرزمین ہی سمجھ رہا تھا۔ بہرحال خشکی ضرور آ گئی تھی اور وہ زندہ و پائندہ خشکی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ساحل کے قریب آ کر سمندر کی موجوں کی رفتار بہت تیز ہو گئی تھی۔ آخر ایک بہت بڑی موج نے عمران کو درخت سمیت خشکی پر لا کر پھینک دیا۔ عمران نے اپنے آپ کو درخت کی شاخوں میں سے نکالا اور ساحل کی ریت پر پاؤں رکھا۔ ٹھنڈی ریت پر پاؤں رکھتے ہی عمران کو محسوس ہوا کہ زندگی اپنی تمام رعنائیوں اور مسرتوں کے ساتھ اس کے پاس واپس آ گئی ہے۔ واقعی زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے اور انسان کو چاہیے کہ وہ اس نعمت کا جائز حدود میں رہتے ہوئے پورا حق ادا کرے۔ اگرچہ آسمان کو بادلوں نے ڈھانپ رکھا تھا مگر اب بادلوں کے پیچھے صبح کا ہلکا ہلکا اجالا جھلکنے لگا تھا۔ عمران ریت پر چند قدم چلنے کے بعد وہیں بالکل سیدھا ہو کر لیٹ گیا اور خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کون سے ملک میں کون سے جزیرے پر پہنچ گیا ہے۔ اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ وہ ایک طوفان اور بے قرار سمندر سے زندہ باہر نکل آیا ہے۔ دیر تک وہ اسی ریت پر لیٹا گہرے سانس لیتا رہا، پھر اٹھا اور ساحل کے درختوں کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ درخت ساحل کی ریت سے 600-700 گز کے فاصلے پر تھے۔ صبح کے ہلکے ہلکے اجالے میں درختوں کے خاکے اب ابھرنے لگے تھے۔ ان درختوں میں ناریل اور تاڑ کے درخت بھی تھے اور دوسرے بڑے گنجان اور اونچے اونچے چھتریوں والے درخت بھی تھے۔ تاڑ اور ناریل کے درختوں کو دیکھ کر عمران سمجھ گیا کہ وہ جنوب مشرقی علاقے میں ہی ہے اور یہ سری لنکا کی سرزمین ہی ہو سکتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ درختوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی پتلون اور قمیض بارش اور سمندری طوفان میں بھیگ کر اکڑ سی گئی تھی۔ اکڑاؤ اس لیے آ گیا تھا کہ سمندر کا نمک بھی قمیض اور پتلون پر تہ بن کر چمٹ گیا تھا۔ اس کے پاؤں میں ربڑ کے تسمے والے شوز تھے۔ اگر دوسرے شوز ہوتے جس کے تسمے نہیں ہوتے تو وہ سمندر کی نظر ہو چکے ہوتے۔ اس نے کھڑے ہو کر اپنی جیبوں کی تلاشی لی۔ اس کی پتلون کی پچھلی جیب میں انڈین کرنسی میں 2 بڑے نوٹ تھے جو گیلے ہو کر چپک گئے تھے۔ دوسری جیب میں ایک چھوٹا پستول خدا جانے کیسے بچ گیا تھا۔ یہ پستول جیکی نے اسے اسمگلروں کی لانچ میں سوار ہونے سے پہلے دیا تھا۔ عمران نے پستول کو کھول کر دیکھا۔ وہ بھرا ہوا تھا۔ اس میں 24 گولیوں کا میگزین تھا۔ اس نے پستول اپنی پتلون کی بائیں پہلو والی جیب میں رکھ لیا تاکہ ضرورت کے وقت وہ اسے آسانی سے باہر نکال سکے۔ جب وہ جزیرے کے درختوں کے درمیان آیا تو پھو پھٹ چکی تھی اور درختوں پر کہیں کہیں پرندوں نے چہچہانا شروع کر دیا تھا۔ ابھی تک عمران کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس ملک یا کس جزیرے کے ساحل پر آ گیا ہے۔ وہ اسے سری لنکا کی سرزمین ہی سمجھ رہا تھا۔
درختوں میں وہ دور تک چلا گیا۔ ایک جگہ درخت پیچھے پیچھے ہو گئے تھے۔ جس الاؤ کی روشنی کو اس نے سمندر میں بہتے ہوئے دیکھا تھا اب وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کسی آبادی کے بھی ابھی تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ جنگل میں ایک جگہ چھوٹی سی ندی بہ رہی تھی۔ عمران نے جھک کر اس کا پانی چکھا۔ پانی میٹھا تھا۔ اس نے پانی پیا، منہ ہاتھ دھو کر سمندری نمک کو اپنے چہرے اور گردن پر سے اتارا اور ندی کے دوسرے کنارے پر آ گیا۔ ندی چھوٹی سی تھی، پانی گھٹنوں تک ہی تھا۔ عمران اس میں اتر کر دوسرے کنارے پر پہنچ گیا تھا۔ پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں بھی پیچھے رہ گئی تھی۔ اب وہ جن گھنے درختوں میں سے گزر رہا تھا ان پر ایک بھی پرندہ نہیں بول رہا تھا۔ ایک جگہ اس کو زمین پر گرے ہوئے چند تازہ ناریل مل گئے۔ اس نے ایک ناریل کی کھوپے کو توڑ کر اس کا پانی پیا اور اس کا میٹھا گودا کھا کر اپنی بھوک مٹائی اور آگے چل پڑا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد جنگل ختم ہو گیا اور جزیرے کا عقبی ساحل آ گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ کوئی چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ عمران وہاں سے مغرب کی طرف ہو کر دور تک چلتا گیا۔ ادھر بھی سمندر کا ساحل تھا۔ وہ واپس جس جگہ سے چلا تھا وہاں آ گیا۔ اب اس نے جنگل سے نکل کر ساحل کے درختوں کے ساتھ ساتھ مشرق کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ بہت جلد اسے معلوم ہو گیا کہ یہ سمندر کے درمیان کوئی چھوٹا سا جزیرہ ہے اور سری لنکا کا ملک نہیں ہے۔ اس انکشاف پر عمران کچھ فکر مند سا ہو گیا کہ خدا جانے سمندر کی موجیں اسے بہا کر کس علاقے میں لے آئی ہیں۔ کہیں یہ کالے پانی کے جزیروں میں سے ایک جزیرہ نہ ہو۔ لیکن عمران کو معلوم تھا کہ انڈمان کے جزیرے خلیج بنگال میں واقع ہیں اور خلیج بنگال کا پانی سیاہ رنگ کا ہے، اور جس سمندر میں وہ ساری رات تیرتا رہا تھا اس کا رنگ سبزی مائل نیلا تھا۔ اب اسے یہ تجسس ہوا کہ جزیرے پر اس نے مشالوں کی جو روشنی دیکھی تھی وہ روشنی یہاں کس جگہ پر ہو رہی تھی۔ اس روشنی کا مطلب یہ تھا کہ جزیرے پر آبادی موجود ہے، لیکن اب اسے وہ روشنی والا علاقہ بالکل نہیں مل رہا تھا۔ وہ ساحل کے ساتھ ساتھ ٹہلتا دور تک چلا گیا۔ کسی جگہ کوئی ایک جھونپڑا تک اسے نظر نہ آیا۔ یہ بڑے تعجب کی بات تھی کہ جس چھوٹے سے جزیرے میں پھلدار درخت ہوں اور میٹھے پانی کی ندی بھی بہ رہی ہو اور وہاں انسانی آبادی نہ ہو۔ دن نکل آیا تھا اور روشنی چاروں طرف کے مناظر کو اجاگر کر رہی تھی۔ عمران نے محسوس کیا کہ یہ جزیرہ بے آباد نہیں ہے۔ اس کا ثبوت اسے ایک جگہ درختوں کے درمیان کچے راستے پر پہیوں کے نشان سے ملا۔ یہاں سے بیل گاڑی یا کوئی دوسری گاڑی گزرتی ہوگی، لیکن آبادی کا کوئی نشان نظر نہیں آتا تھا۔ ساری رات سمندر میں طوفانی لہروں میں ہچکولے کھانے کے بعد عمران کا جسم سخت تھکاوٹ محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی جگہ لیٹ کر سو جائے، لیکن ایک اجنبی جزیرے پر اس طرح غافل ہو کر سو جانا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ عمران کا اب چلنے کو بالکل جی نہیں چاہتا تھا۔ وہ کسی جگہ بیٹھ کر کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا۔ جزیرے پر خاموشی تھی۔ کسی وقت کسی درخت پر سے ایک دو پرندے کے بولنے کی آواز آ جاتی تھی اور اس کے بعد پھر سناٹا چھا جاتا تھا۔ موسم گرم تھا مگر سمندر کی طرف سے ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے حبس کم ہو گیا تھا۔ ایک جگہ زمین پر 3-4 کچے ناریل پڑے تھے۔ عمران نے ایک ناریل کو توڑ کر اس کا پانی پیا اور نرم گودا کھایا۔ کھانے سے اس کے جسم میں کچھ توانائی آ گئی۔ ناریل کچا یعنی سبز ہو اور ابھی اس کی چھال نہ سوکھی ہو تو اس کا گودا یعنی گری اندر سے نرم ہوتی ہے۔ جب یہ کچا ناریل پک کر ہلکے نسواری رنگ کا ہو جاتا ہے تو اس کا گودا بھی سوکھ کر گری بن جاتا ہے، جو چاقو یا چھری کے بغیر نہیں اترتی، جسے ہم کچی گری بھی کہتے ہیں۔ بھرا ہوا پستول اس کی جیب میں ہی تھا۔ عمران کو بڑی تسلی تھی کہ کسی طرح سے پستول اس کے ساتھ ہی آ گیا تھا۔ کم از کم اس کی مدد سے وہ اپنے آپ کو کسی بھی جنگلی درندے سے بچا سکتا تھا۔ عمران بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ وہ ایک ٹیلے کی ڈال کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا۔ اچانک اسے کسی کی دوڑنے کی آواز سنائی تھی۔ عمران فوراً رک گیا اور ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا، مگر آواز ٹیلے کی دوسری جانب سے آئی تھی۔ دوسری بار کسی عورت کی آواز آئی۔ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو یا ہندی زبان میں کسی کو کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھ پر رحم کرو۔ عمران نے پہلا کام یہ کیا کہ جیب سے بھرا ہوا پستول نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ وہ ٹیلے کی ڈال کے ساتھ اس طرف تیز قدموں سے چلنے لگا جس طرف سے عورت کی آواز آئی تھی۔ ٹیلا زیادہ بڑا نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ ٹیلے کی دوسری جانب پہنچا اس نے دیکھا کہ ایک فوجی وردی والے سپاہی نے ایک لڑکی کو پکڑ رکھا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لڑکی بالکل عریاں حالت میں تھی اور اس کا لہنگا ایک طرف پڑا تھا۔ فوجی کی رائفل بھی وہیں زمین پر پڑی تھی۔ لڑکی جزیرے کے جنگلی قبیلے کی لگتی تھی۔ اس کا رنگ گہرا سانولا تھا اور وہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں چیخ چیخ کر فوجی سپاہی کو کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے کچھ نہ کہنا۔ عمران پہلے تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ فوجی سپاہی کی وردی کا رنگ سبز تھا۔ یہ بھارتی فوجی تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس جزیرے میں بھارتی فوج کسی جگہ موجود ہے۔ مگر وہ وقت حیران ہونے کا نہیں تھا۔ عمران اس لڑکی کو بھارتی درندے سے بچانا چاہتا تھا۔ لڑکی نے چیخ کر کہا کہ میری شادی نہیں ہوئی، مجھے کچھ نہ کہنا۔ کمانڈ عمران کے اندر جیسے ایک بگولا سا گردش کرنے لگا۔ بغیر سوچے سمجھے، بغیر یہ سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، وہ دوڑ کر بھارتی سپاہی کی طرف بڑھا۔ اس نے پستول اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ پستول کے فائر سے وہ جزیرے میں موجود دوسرے فوجیوں کو خبردار نہیں کرنا چاہتا تھا۔
وہ کماڈو تھا، وہ دشمن کو گولی کے بغیر بھی جہنم میں پہنچانے کے طریقے جانتا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔